جی امریکن کو تو ہم نے یہ لکھ کے دے دیا ہے یا دا پریویس گورنمنٹ ہیز سائنڈ ڈیل ود دیم اور گیون دیم دیئر ورڈ کہ یو کین کم اینڈ ہمارے ایریاز میں آپ آ کے خود کر سکتے ہیں کاروائیاں. دیکھیں سابق گورنمنٹ کے ساتھ ہم جتنے بھی اختلاف کریں, ہم نے سابقہ حکومت کے خلاف بڑی لڑائی لڑی ہے جرنلسٹوں نے ہم نے, لیکن کم از کم ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے, یہ زیادتی ہوگی اگر میں کہوں کہ سابقہ رجیم نے ان کو لکھ کے دے دیا کہ ہمارے علاقوں میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, رپورٹس آتی ہیں, خواہشات پہ خبریں نہیں بنتی, لوگ اپنی خواہشات پہ خبریں بنانا چاہتے ہیں, ان کی مرضی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجر ہم کوئی چینج لے کے آئیں گے, کیونکہ ہم ابھی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری اکانومی جس سطح پہ کھڑی ہے, بے شک صرف ہماری ٹیکسٹائل, میڈیسن, ٹیکسٹائل اور 2-3 چیزیں اور امریکہ بند کر دے, ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے ایز اے نیشن. قومیں وہی لڑتی ہیں, وہی کھڑی ہوتی ہیں جن کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے, نہ ایٹم بم قوموں کو مضبوط کرتے ہیں, نہ ویپن مضبوط کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو رشیا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا, رشیا نہ ٹوٹتا. اس وقت ہم نہیں, رشیا تو اکنامک کرنچ کی وجہ سے ٹوٹ گیا, اس لیے میرا نقطہ نظر بھی وہی ہے کہ اقتصادی لحاظ سے ملک کو مضبوط بنائیں. تو کیا آپ اس طرف اشارہ تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنے نیوکلیئر پروگرام کی رول بیک کی طرف نہیں, یا اس کے فنڈز کم کرنے کے لیے یا اس قسم کی کوئی پالیسی آئے گی؟ لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا, خیر یہ بھی زیادتی ہوگی کہ یہ بھی ایک انتہا پہ جانے والی بات ہوگی کہ ہمیں, لیکن یہ بڑی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں, لیکن یقیناً یہ آپ سے نہیں آ رہی, یہ کئی پچھلے 8-9 سال سے متواتر خبریں چل رہی ہیں. ویب سائٹ پہ جائیں, بعض ویب سائٹس ایسی ہیں جس پہ مسلسل لکھا جائے. پچھلے دنوں اگر آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہو ٹائمز آف انڈیا میں, نظر رہا ہے کہ ایک آرٹیکل تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے والے سے بڑی بات کی. خیر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن سے لڑے بغیر, دوستوں سے اختلاف کیے بغیر بھی ہم اپنے مسئلے سلجھا سکتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے اوپر ہماری ساری اکانومی بیس کرتی ہے, اس کے جتنے اتحادی ہیں, جتنے الائز ہیں, ان کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. ہمارے اندر ابھی وہ پوٹینشیل نہیں ہے. بحیثیت قوم, معذرت کے بڑی انتہائی معذرت کے ساتھ, ہم سست کاہل لوگ ہیں, نہ ہی دیانتداری سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمارے پاس اکانومی ہے. ہمارے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اکانومی تو نہیں, لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں بہت سارے لوگ, قاضی صاحب نے پرسوں کا بیان پڑھی نا, سنی نا, قاضی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کہ لڑیں جا کے آپ امریکہ سے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, مگر آپ ساری زندگی دوسروں کی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, اسی لیے آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جب آتی ہے, جس کے پیچھے پوری عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, پیچھے سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ کی فلائٹ آف کیپٹل, اکانومی کا ڈاؤن فال, اور لوگوں کے دل میں یہ ڈر و خوف کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, وہ اپنا پیسہ نکالتے ہیں اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سابقہ گورنمنٹ جب گئی, اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی, اصل میں یہ پیسہ تو جانا اس دن شروع ہو گیا جس دن محترمہ کی شہادت ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب نے ایک موقع پہ بیان دیا کہ پاکستان سے $50 ارب جا چکا ہے. خیر میں تو ہل گیا یہ بیان سن کے, میں نے کہا $50 ارب, اگر خیر اتنے تو نہیں گئے, پر ان کی ایک رائے ہے, اگر $50 ارب پاکستان سے گیا ہوتا ہم ایک دوسرے کے کپڑے نوچ رہے ہوتے. پاکستان کی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. لیکن اس کے بعد آپ کی بات ٹھیک ہے, پاکستان سے کیپٹل فلائی کی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مہاترائی ہے, پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارے بہت سارے علاقوں میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے, ہماری سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کر رہی, وہ ایک نہیں ہوتی. دیکھیں انڈیا کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, قومی ایشوز پہ وہ ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے کہ جناب اپنے آپ لڑائی لڑے, آپ کو کسی نے نہیں روکا. سیاست میں آپ کا حق ہے, یہ جمہوری حق ہے, آپ اسمبلیوں میں ایک دوسرے کے خلاف جائیں, عدم اعتماد میں سب کچھ کریں, لیکن جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی اکانومی کی بات ہوتی ہے, آپ سب ایک ہو جائے, آپ کی آواز ایک ہو. بھٹو صاحب شملہ گئے تھے, مفتی محمود صاحب, ولی خان صاحب, ساری سیاسی قیادت اس وقت ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئی تھی. انڈیا کو میسج دیا تھا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں, ہم سارے ان کے پیچھے ہیں. اچھا, سونیا گاندھی صاحبہ کا صدر پاکستان کو ٹیلی فون کرنا اور ان سے بھی بات چیت کرنا اور ان کو بھی اپنا سپورٹ دینا, اور بھارت سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ اب زرداری صاحب کے صدر بننے کے بعد ہم فورسی کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے, اور سی بی ایمز جو ان کے ساتھ اتنے پچھلے سالوں سے ہو رہے ہیں ان کو مزید فروغ دیا جائے گا. دوسری طرف کشمیر میں ایک جارحیت کا سلسلہ جاری ہے, آپ جانتے ہیں وہاں بھی کافی حد تک ٹینشن جو ہے, دوبارہ ایک ٹرموائل میں کنفلکٹنگ ریزلٹس وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. اس موقع پہ پاکستان کے لیے انڈیا کے ساتھ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا, دوسری طرف امریکہ کا ان کو نیوکلیئر ڈیل ہو گئی ہے, یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کیا فوکس کریں گے ہم, کیا ہم چائنا
फोकस ही हमें अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब से जब भी मेरी बात हुई है या उनके इंटरव्यूज जितने भी मैंने किए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे बातचीत करनी चाहिए और भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात और खास तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होनी चाहिए। देखिए जैस्मिन, एक तो पहली बात यह है कि हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से सुन ले, समझ लें कि चाइना हमारी इखलाकी सपोर्ट तो करेगा जी, किसी हमारी लड़ाई में शरीक नहीं होगा फिजिकली आके, एक चीज। ठीक। दूसरी बात यह है इंडिया के साथ अमेरिका भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मैं चाइना की बात कर, इस रीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है। देखें, इंडिया के साथ हमने 3 जंगें लड़के देखी हैं, न उन्हें कुछ हासिल हुआ ना हमें कुछ हासिल हुआ, हत्ता कि हमने कारगिल की चोटियां दे दी उनको। सर एक कॉल ले लेते हैं, नजीर नाजी साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नजीर नाजी साहब